والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوتر وطر کا بیان۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں سأل رجل، سوال کیا ایک آدمی نے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہو علی المنبر، اس حال میں کہ آپ ممبر پر موجود تھے، ما تری فی صلاۃ اللیل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام رات کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی کیسے ادا کی جائے، آپ ہمیں کیا کہیں گے؟ قال، تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا، دو دو رکعت کر کے پڑھ لیا کرو، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کوئی صبح ہونے سے ڈرے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے ڈرے، تو صلی واحدہ، تو ایک رکعت پڑھ لے، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، تو جتنی بھی اس نے پڑھی ہوں گی ساری کی ساری وطر بن جائیں گی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، کہ رات میں اپنی آخری نماز وطر کو بنایا کرو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سید عائشہ سے روایت فرماتی ہیں، من کل لیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں ہی وطر پڑھا ہے، من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ، کبھی آپ شروع میں پڑھ لیتے، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، فانتہا وطرہ الی السحر، البتہ وطر کی جو ایک رکعت ہوتی تھی وہ آپ آخر میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، 13 رکعتاً، 13 رکعتیں، یؤتر من ذلک بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، تو آپ علیہ السلام آخری 5 رکعت ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے، آخر میں ہی بیٹھتے تھے، درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا جی، وطر کی نماز کا بیان ہے۔ تو پہلی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، نصیحت کر رہے ہوں گے اپنے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو سوال کرتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے آپ علیہ السلام سے۔ تو مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام رات کی نماز کا کیا طریقہ ہے، ہم رات کی جو نماز پڑھتے ہیں، نوافل جو ادا کرتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا، جب تم رات میں اٹھو، وضو کرو اور اس کے بعد نماز شروع کرو تو دو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے رہو، جب تم دیکھو کہ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صبح فجر ہونے والی ہے، جیسے تم محسوس ہو کہ بس اب تھوڑی دیر بعد فجر ہو جائے گی اور فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، نماز فجر کی، تو صلی واحدہ، تو ایک رکعت پڑھ لو۔ اب دو دو پڑھتا رہا، جب ایک رکعت آخر میں پڑھے گا تو فرمایا فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وہ سارے کا سارا وطر شمار ہوگا، یعنی وہ ساری اس کو وطر بنا دی جائے گی۔ اور فرمایا کرتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، آخری نماز وطر ہی پڑھا کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ عشاء کے بعد اپنے نفل ادا کر لو تو نفل ادا کر کے سو جاؤ، اگر درمیان میں اٹھنے ٹائم ملتا درمیان میں اٹھ جاؤ، پھر سو جاؤ، لیکن جو وطر ہے نا یہ فجر سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی فجر کے قریب آخری نماز اس کو بنانا ہے تاکہ وہ سارے کا سارا جو اجر ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اچھا، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں نماز پڑھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے صرف خاص کر دیا، افضل تو ثلث اللیل ہے، اور ثلث اللیل سے مراد رات کا تیسرا حصہ۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا ثلث اللیل کیا ہے؟ مغرب کی اذان سے لے کر فجر تک جو وقت جتنا بھی بنتا ہے آپ اس کو نہ تقسیم کر لیں 3 حصوں میں، تو آخری جو یعنی کہ ایک حصہ بچے گا تو وہ ثلث اللیل کہلاتا ہے، رات، کیونکہ رات کب ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو فجر طلوع ہونے تک وہ
سورج طلوع ہونے تک یعنی کہ فجر تو ہو جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، لیکن وہ فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے تک وہ رات کا حصہ رہتا ہے. تو آپ اس کو نا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں. تو جب 3 حصوں پہ تقسیم کریں گے آپ تو وہ جتنے بھی بنیں گے، مثلا آج کل اذان کتنے پہ ہو رہی ہے مغرب کی؟ 35 36 پہ ہو رہی ہے. اور فجر کی فجر 5:30، ہاں فجر 5:30 پہ اور مغرب 6:40 پہ ہے. 6:40 تو 6:40 اوپر 7 8 9 10 11 12 6 گھنٹے یہ ہو گئے. اچھا اس کے بعد 5.5 گھنٹے اور کر لیں، 6 5 11 11.5 یعنی تقریباً 12 بن رہے ہیں. تو آپ اس کو 3 پہ 4 گھنٹے بن جائیں گے. تو اس میں سے آپ 8 نکال لیں تو یہ پیچھے کتنا بچ جائے گا؟ پیچھے یہ بچ جائے گا تقریباً یہ 2 2:30 کے بعد کا ٹائم یہی بچے گا نا. تو وہ ہے ثلث اللیل. تو فرمایا کہ آپ نے رات کے ہر حصے میں نماز پڑھی، ہر حصے میں، یعنی کہ اول جو حصہ عشاء کے بعد کا اس میں بھی پڑھ لی، درمیان میں بھی پڑھ لی، اور جو فجر کے قریب والا حصہ اس میں بھی آپ نے نماز ادا کی. لیکن وطر جو تھا نا وہ آخر میں ہی پڑھتے تھے، یعنی وہ جب فجر سحر کا وقت ہونے والا ہوتا تھا، فجر کا وقت، تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام وطر ادا کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہاں 1 رکعت، کیونکہ وہ جتنے بھی آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ نے عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور 2 نفل پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھ کے 1 رکعت پڑھ لی تو وہ آپ کے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اگر آپ 4 پڑھ کے سو گئے سنتوں کے علاوہ تو وہ 5 ہو جائیں گے. یا آپ رات میں کسی ٹائم اٹھتے ہیں کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو آپ نے کہا چلو وضو کر کے 2 کچھ نماز ہی پڑھ لیں، 2 یا 4 یا جتنی بھی آپ کے مقدر میں تھا آپ نے پڑھ لیا، سو گئے. پھر اذانوں سے پہلے اٹھ کے 1 رکعت پڑھ لی تو آپ کے سارا کیا ہو جائے گا؟ تو یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے. وہ میں طریقہ بتاتا ہوں سارا. اچھا تو اگلی روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 13 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے. اب اس میں علماء نے جو تطبیق دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عموماً آپ کا عمل یہ تھا 11 رکعت والا، لیکن کبھی کبھار آپ 13 بھی ادا کر لیا کرتے تھے. اور آپ اس میں بیٹھتے نہیں تھے مگر آخر میں 5 رکعتوں میں، آخری 5 رکعتوں میں آخر میں بیٹھتے تھے، درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ 3 رکعت وتر ادا کر رہے ہیں، اگر 3 رکعت وتر آپ نے ادا کرنے ہیں تو ان کا طریقہ ہے کہ آپ تینوں رکعت میں کھڑے ہوں گے، 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے نہیں. جیسے مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، پھر 1 رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں. تو وتر میں 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور باقی رکعت جیسے آپ نے پہلی دوسری پڑھی اسی طرح رکعتیں پڑھیں گے. اور رکوع جانے سے پہلے آپ کیا کر لیں گے؟ دعائے قنوت پڑھ لیں گے. اب رکوع جانے کے بعد دعائے قنوت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مسلسل عمل نہیں ہے. قنوت نازلہ آپ نے کروایا تھا 1 ماہ تک، تو اس میں ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس سے ہمارے اکثر ساتھی وہ پھر رکوع کے بعد ہی کرتے ہیں، حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے یہ کیا جائے، یہ جو دعائے قنوت کا اہتمام ہے. جی جی ہاں، یعنی رکوع سے پہلے کریں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے. تو باندھ کے آپ نے نماز یعنی پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھی، ہاں کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں. اچھا رکوع سے اٹھ کے نہیں؟ تو رکوع سے اٹھ کے یہ اللہ کے رسول کا قنوت نازلہ کے ساتھ عمل ہے. اگر آپ رکوع کے بعد قنوت نازلہ بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ساتھ یہ بھی کر لیں. لیکن ہمارے بھائیوں نے اکثر یہی لے لیے، اکثر ہی کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں. اور اکثر علماء تو سمجھاتے بھی ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو قنوت وتر، ایک ہے قنوت نازلہ، ایک ہے قنوت وتر. قنوت وتر وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے. اور اگر آپ قنوت وتر بھی قنوت نازلہ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بعد میں پڑھیں. اور اگر آپ صرف قنوت ہی پڑھنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ رکوع جانے سے پہلے ادا کریں. ہاں جی. اچھا اب 3 رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو 2 رکعت کے بعد اگر بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا. 2 رکعت کے بعد اگر آپ بیٹھ گئے تو پھر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر آپ سلام پھیریں گے اور آخر میں 1 رکعت اکیلے پڑھیں گے. صحیح ہے. اور اگر تینوں اکٹھی پڑھنی ہے تو پھر 2 کے بعد بھی کھڑے ہو جائیں گے، احتیاط نہیں پڑھیں گے اور تینوں رکعتیں اکٹھی ادا کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے 5 پڑھنا ہے
تو اس میں بھی 5 رکعت میں کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے نہیں. یہ نہیں کہ آپ 2 کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اگلی 2 کے بعد بیٹھ جائیں، پھر آخر میں 5ویں کھڑی، ایسے نہیں. 5 کھڑی ہو کے پڑھیں گے اگر ایک ساتھ پڑھنی ہے. اور اگر اکیلے پڑھنی یعنی وقفہ کرنا ہے تو پھر 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام اور ایک آخر میں اکیلے. تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اس طرح اگر آپ نے 9 رکعت ادا کرنی ہے، 9 رکعت، پھر آپ کیا کریں گے کہ 8 رکعت کے بعد بیٹھیں گے. 6 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے، 8 رکعت. اس طرح 7 کا بھی یہی ہے، 6 ایک ساتھ پڑھیں گے یا پھر 8 ایک ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے اتحیات میں، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کر دیں گے؟ سلام پھیر دیں گے. سمجھ آ گئی؟ اس طرح اگر مکمل 11 رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ پھر آپ 2 2 2 کرتے جائیں، یعنی 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر 2 پڑھ کے سلام، جیسا کہ عموماً تراویح میں ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ اس کا یہ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وطر کی نماز ہے اس کا طریقہ ہے. تو وطر کی نماز اس کے مختلف نام ہیں. رمضان میں آ کے یہ تراویح بن جاتی ہے، تراویح اور قیام اللیل، اور عموماً ہم اس کو کہتے ہیں وطر تہجد. اور وطر اور تہجد کی نماز اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ اللہ نے فرض ہی کر دی تھی. ہاں، یا ایھا المزمل قم اللیل، کم معنی امر کا، حکم کا صیغہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر گویا فرض ہی تھی. تو فرمایا کہ لازمی اٹھا کر، اگرچہ تھوڑا کم کر لے لیکن اٹھا کر. اور پھر اس کے فائدے بھی اس صورت میں بیان ہوئے کہ یہ جو وطر کی نماز ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، ایک آپ کی زبان میں پختگی آئے گی، آپ کی بات میں پختگی آئے گی، اور آپ کا جو نفس کا کچلنا ہے وہ اس کے ذریعے ممکن ہے. انسان یہ جو مراقبے کرتے ہیں نا، جنگلوں میں جا کے بیٹھنا اور اس طرح کے کام کرنا، تو وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اگر مراقبہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفس کو کچھ لیں تو آپ یہ کام کریں. اٹھیں تہجد کے ٹائم جب سارے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ آپ ایک نیند لیں، اس کے بعد اٹھیں. عشاء کے بعد ایک نیند لیں، اس کے بعد اٹھیں. جی، نیند تو پھر لینی پڑے گی. اب ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بہتر یہ ہے وہ بھی آخر میں پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو اجر ہے نا سو کے اٹھنے کا، کیونکہ یہ تو اس کی مجبوری ہے. جب اس کی ڈیوٹی چینج ہوگی پھر ختم. اور اگر تو وہ ڈیوٹی چینج ہو یا نہ ہو، وہ اٹھتا ہی اٹھتا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ اس کو اجر دے گا. جو بندہ تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوا کہ کوئی معاملات ہو گئے، اس کو رات جاگنا پڑ رہا ہے، لیکن پہلے وہ سویا کرتا تھا، پھر تو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے وہ مجبوراً اس کو اٹھنا پڑ رہا ہے، مصروفیت ہے، کام ہے، جاگنا پڑ رہا ہے، اور پھر وہ آخر میں وطر پڑھ لیتا ہے تو اجر تو اس کو ملے گا. لیکن وہ والا جو معاملہ ہے نا جو نیند سے، ہاں، تو وہ معاملہ نہیں ہے. اچھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے علیکم بقیام اللیل، کہ قیام اللیل لازمی ادا کیا کرو تہجد کی نماز. کیونکہ فرمایا کہ دعوا الصالحین من قبلکم، تم سے جو پہلے نیک لوگ گزرے نا، جتنے بھی نیک لوگ، ان سب کا یہ طریقہ تھا. جو انبیاء گزرے، جو نیک لوگ گزرے. اور قربت لرب، یعنی تمہارے رب کے ہاں یہ قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہاں یہ تمہیں اور قریب کر دے گا. اور آپ دیکھ لیں تنہائی میں، اور یہ وقت ایسا عظیم وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. حالانکہ اللہ بہت عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ قیامت والے دن 7 زمینیں 7 آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. تو اب وہ کیسے آئے گا آسمان کے اوپر جس کے ہاتھ میں؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان یؤمنون بالغیب، بغیر سوچے سمجھے اس چیز پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں پر ہم عقل چلائیں گے تو پھر بہت سی چیزیں پھر ہم وہ پھر مانیں گے نہیں، کیونکہ عقل ہے. عقل کہتی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے بولنا شروع کر دے تو مجھے بات سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، عقل تو یہ کہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، صحیح ہے، ان میں مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. اور مسلمان تو پکارتے ہیں، دوسرے بھی اللہ کو پکارتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی سن بھی رہا ہے، سب کو جواب بھی دے رہا ہے. تو اگر آپ عقل استعمال کریں تو عقل تو یہ نہیں مانتی. عقل تو کہتی نہیں جی ایک بندے کی آپ ایک دفعہ سن سکتے ہیں، آوازوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے.
تو اب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ کیسے آتا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، تو یہ عظیم وقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ آواز کیا ہوتی ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے دوں اسے، کوئی بخشش مانگے اس کو بخش دوں، ہاں، حاجت طلب کرے حاجت پوری کروں۔ تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، جو یعنی کہ اسپیشل خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ، اب یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، اب جو مانگے گا اللہ دے گا نہیں کیا؟ اسے سنے گا نا، قبول کرے گا۔ تو اس لیے یہ وقت بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ تو قرآن کی آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں جو نیک لوگ ہیں نا، ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس وقت میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جو سحری کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت وہ جا کر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، مومن لوگوں سے جب جنت میں جانے کے بعد پوچھا جائے گا بھی کیا عمل تھے ان کے، تو وہ ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ رات کو کم سویا کرتے تھے، سحری میں جاگ جایا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت یہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ سمجھا گئے؟ تو یہ مومن لوگوں کی صفت ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اس وقت اس نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر آپ اتنے زیادہ مصروف، تو ایک صحابی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں آپ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ آپ وتر رات کو پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ دن میں سارا دن انہوں نے جاگنا ہوتا تھا، حدیثیں یاد کرنا، سننا، مصروفیت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ صبح اٹھ نہیں پاتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ وتر پڑھ کے سویا کریں۔ سمجھا گے؟ اگر ایسی لیکن اگر مصروفیت نہیں ہے کوئی، اور ویسے ہمارے یہاں تو ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم نے عادت ہی اپنی بگاڑ لی ہے، ہاں، تو ہم نے عادت ایسی بگاڑی ہے کہ ہم رات کو جو کام کرتے ہیں تو ہماری ٹائمنگ کیا ہوتی ہے باہر عام طور پر، یا گھروں میں سونے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ 11 12، یہ تو ہم ہے نا ورنہ تو ہمارے پاس وہاں جب ساتھی آتے ہیں، یار صبح آنکھ نہیں کھلتی، جو سوتے کب ہیں؟ کیا کرے، کوشش بہت کرتے ہیں، رات بڑی مشکل سے 1 2 کے بعد ہی نیند آتی ہے۔ اب جو 1 2 کے بعد سو رہے تو وہ 5 بجے فجر میں اٹھے گا، 6 بجے اٹھے گا وہ۔ تو ہم نے اپنی عادت بگاڑی ہوئی ہے۔ اب معاملہ کچھ اچھا ہوا ہے، یہ ساتھی ہیں وہ ناز پلازا میں نا، وہ کہہ رہے تھے ابھی جو ٹائمنگ آئی ہے نا کہ شام 8 بجے، صبح دکانیں کھلیں گی جلدی 8 بجے، اور شام 8 تک یا 10 تک کہتے ہیں کہ تقریباً بند ہو جاتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اللہ کرے یہی چیز عام ہو جائے تاکہ لوگوں کی جو بگڑی آتے ہیں وہ صحیح ہوں۔ صدر کی دکان، جی ناز پلازا کی بات، تو 3 بجے آتے ہیں دوپہر، ایسے ہی ہے۔ تو وہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے نا یہ قانون کیا ہے، تو اللہ کرے عام ہو جائے۔ اب دیکھ لیں نا، اب آپ جو دیہی علاقے ہیں پنجاب سائڈ کے، وہاں جو ساتھی ہیں وہ، ہم بھی وہاں رہ کے ہیں، عشاء کے بعد بالکل سناٹا اور گلیاں سنسان، اور ہر بندہ سو جاتا تھا۔ جیسے فجر ہوتی تھی سارے جاگتے تھے، جاگنے کے بعد آپ اب بھی چلے جائیں، فجر جیسے ہوتی ہے سارے جا کے نماز پڑھی، کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتے، برکات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نماز، اس کا وقت وہ عظیم وقت ہے۔ تو انسان اگر کوشش کرے اپنی نیند کا معاملہ، وہ دن میں کیلولر کا اہتمام کرے اور رات میں جلدی سوئے، تو انشاءاللہ اس کی آنکھ بھی کھلے گی، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسان اپنی فطرت خود بگاڑے گا، تو سارے معاملے اس کے خراب ہو جائیں گے۔ تو آج کی ان حدیث سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح ممبر کے اوپر بیٹھ کے درس دینا ممبر کا ذکر ہے، اسی طرح قیام اللیل کا ذکر، وتر کی نماز کا تذکرہ، وتر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں ان کا ذکر، اور کیسے کیسے ادا کرنی ہے اس کا ذکر ہم نے پڑھا سنا۔ اسی طرح کہ آپ اگر رات میں نوافل پڑھتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن وتر آپ فجر سے پہلے آخر میں پڑھیں، یہ زیادہ اولا افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں 11 یا 13 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے تقریباً ہر حصے میں یہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن وتر صرف آخر میں پڑھتے تھے۔
تو یہ چند فوائد تھے جو معلوم ہوئے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ.